آج شام میں خداوند خدائے کے بابرکت جلالی مقدس عظیم نام میں خداوند کے کلام کی وہ سچائیاں جس نے آج مجھے ابھارا کہ میں اپنی زبان کھولوں اور ان کو بیان کروں۔ عزیزو، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، جسے خداوند خدا نے اپنے بقیہ، اپنے ریمننٹ کے طور پر اس وقت دنیا میں رکھا ہے، اور اس کے ذمے کلام مقدس کے مطابق بہت اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ آج شام میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے، کیونکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، خدا نے کلیسیا کو اس دنیا میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے سے اپنے خداوند خدا کو عزت اور جلال دیں۔ عزیزو، کلیسیا کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ جانے اور سمجھے کہ وہ کون ہے، اور خدا نے کیوں کلیسیا کا انتخاب کیا کہ اسے اپنا نمائندہ بنا کر اس دنیا میں رکھے۔ صرف اسی لیے کہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے، تاکہ کلیسیا دنیا میں بے عیب اور بھولے بن کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بن کر چراغوں کی طرح دکھائی دے، کیونکہ ہم دنیا کے نور ہیں، زمین کا نمک ہیں، اور چنے ہوئے اور مقرر کیے ہوئے ہیں تاکہ بہت سا پھل لائیں۔ عزیزو، خداوند نے خدا بنائے عالم سے پیشتر ہمیں اپنے لیے چن لیا تاکہ ہم محبت میں اس کے نزدیک پاک اور بے عیب ہوں۔ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے وہ شاگرد بنے اور اپنا سب کچھ ترک کر کے اپنی صلیب اٹھا کر چلے، اور گناہوں کے اعتبار سے مر کر، راست بازی کے اعتبار سے جی کر یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کی منادی کرے۔ کیونکہ عزیزو، صرف ایک مصلوب کلیسیا ہی مسیح مصلوب کی منادی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کلیسیا کسی قسم کا سمجھوتا کلام مقدس میں آمیزش کی صورت میں نہیں کرے گی، نہ دنیا سے اور نہ ابلیس سے۔ اپنے فلیش سے بھی وہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ ہمارا فلیش جو ہے، ہمارا جسم جو ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عزیزو، کلام مقدس سے بڑھ کر کلیسیا کے لیے کوئی اور بات یا قانون اہم نہیں ہے۔ ہم کسی طرح سے بھی بند کمروں میں بیٹھ کر انسانی ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین کوئی اہمیت نہیں دے سکتے، کیونکہ خداوند ہاتھ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ صرف اپنے کلام مقدس کے ان قوانین کو اور اس قانون کو جو اس نے لکھ دیے، روح کے الہام سے لکھا گیا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے۔ عزیزو، کلیسیائی خدمت کرتے ہوئے غور سے دیکھیں کہ آپ اور میں پاک روح کے تابع رہ کر خدمت کر رہے ہیں، یا کوئی انسان آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور آپ اس کی خوشنودی کے لیے اس کے کنٹرول میں آئے ہوئے ہیں۔ جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نہ کرے، یہ پولس رسول کے غلطیوں پہلے باب کے الفاظ ہیں، کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی انسان کو خوش کروں۔ اگر آج تک انسانوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ یہ الفاظ پولس کے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہے اور ہماری نصیحت کے لیے ہیں، تاکہ ہم محتاط رہیں اور صرف خدا کے بندے بنے رہیں، تاکہ کلیسیا کے اندر بیداری آئے، لوگ گناہ کی قید سے آزاد ہوں اور خدا کے نام کو جلال دیں، نہ کہ اپنے آپ کو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، وہ اپنے آپ کے نام، اپنے نام کو جلال دیتے دیتے تھک نہیں رہی ہے۔ کہیں پر تو اس کو اینڈ کرنا ہی ہے،
کیونکہ خدا غیور خدا ہے، وہ اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہیں رکھتا ہے۔ سو عزیزو، ہم جو کلیسیا ہیں، کلیسیا کا حصہ ہیں، ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے اپنے بیش قیمت خون سے عزیزو ہمیں ایک بادشاہی عطا کی ہے اور اپنے لیے کاہن بنا دیا ہے۔ اس پاسمانی خدمت کرتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ محتاط جس چیز سے رہنا ہے وہ پیسوں کے بارے میں ہے، مادہ پرستی کے بارے میں ہے۔ ابلیس نے آج سب سے زیادہ کلیسیا کو اسی گناہ میں جکڑ لیا ہے اور کلیسیا اس گناہ کا شدت سے شکار ہو گئی ہے۔ عزیزو، خدمت کے لیے خدا کی آواز کو سننا ہے، نہ کہ دنیا کے طریقے اپنانے۔ کلام مقدس میں ہمیں کہیں بھی دنیا کے بنائے ہوئے، جیسے میں نے پہلے کہا، قانون نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں گے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر ہم اپنی خدمت کے منصب پر فائز ہو کر اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر پاسبانی خدمت میں کوئی بھی عہدہ آپ کے پاس ہے تو عزیزو وہ آپ کے لیے امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے سامنے بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں، جس میں چرچ فنڈز ہیں، کلیسیائی زمین ہے، ادارے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ آپ اور ہم اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر تو بنیاد حقیقی معنوں میں مسیح کی محبت میں قائم ہے تو بے شک ابلیس جتنی آزمائش بھی آپ پر لائے گا، آپ اس آزمائش کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوں، کامیاب ہونے اس کو نہیں دیں گے ابلیس کو، اور غلبہ پائیں گے۔ لیکن اگر جڑ مسیح کی محبت میں مضبوط نہیں تو آپ گر جائیں گے اور ابلیس کے ہاتھوں بک جائیں گے۔ سو بہت ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے اور کلیسیا کے لیے ہمیں دن اور رات ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، اور کلام جیسا بتاتا بھی ہے کہ ہم جو استاد ہیں، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں صرف کلام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ جتنے بڑے استاد ہوں گے وہ اتنی ہی پھر ذمہ داری بھی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ عزیزو، ہمارے سامنے یہودا اسکریوتی کی مثال ہے، جس نے کس طرح سے تھوڑے سے پیسوں کے 30 سکوں کے لیے ان ظالموں کا رہنما بن گیا تھا جنہوں نے یسوع مسیح کو پکڑوایا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے ٹھوکروں کا لگنا ضروری ہے، لیکن اس آدمی کے سبب سے افسوس جس کے سبب سے ٹھوکر لگتی ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے عزیزو اپنی ذمہ داری کو بڑے خوبصورت انداز میں پورا کیا، اور کس طرح کلیسیا کی تعداد جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، وہ اپنے استاد دوسرے مددگار پاک روح کی رہنمائی میں کام کرتے رہے، لیکن جہاں کہیں بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو پھر ہم کلام مقدس میں اسی وقت دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طرح سزا بھی ملتی تھی۔ اس کی مثال اعمال 5 باب میں ہے، جہاں پر ہم حنانیہ اور سفیرہ کے دل میں لالچ کے گناہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے ایکا کر کے زمین جو بیچی اس کا کچھ حصہ قیمت میں سے رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا، جبکہ جائیداد جو بیچی گئی تھی اب وہ ان کی نہ رہی بلکہ وہ ہر ایک کی ضرورت کے لیے تھی۔ پطرس نے حنانیہ سے کہا، تو نے شیطان کی آواز کو کیوں سنا کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، کیونکہ بیچنے کے بعد وہ تیرے اختیار کی نہ تھی، تو نے خدا سے جھوٹ بولا، آدمیوں سے نہیں۔ آج جھوٹ کے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ وہ گناہ ہے جس سے امثال 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس گناہ سے خدا کو نفرت اور کراہیت ہے۔ سو عزیزو، اس گناہ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اداروں میں جھوٹ چل رہا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں عزیزو، اگر اس وقت میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو اتنا ٹائم بھی شاید نہیں ہوگا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے
جھوٹ کا گناہ جو ہے آج زندگیوں میں گھر کر چکا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کے ہونٹ کلام میں لکھا ہے فنا کر دیے جائیں گے۔ عزیزو، حنانیہ کے بارے میں ہم نے میں نے جیسے آپ کو بیان کیا، اسی طرح جب آپس میں ہسبینڈ وائف نے ایکا کر دیا، آج کل بہت ساری ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ جو ہے، کوئی مسیحی ہسبینڈ ہے، اس نے رشوت لی ہے، جو کچھ اس کا نہیں ہے اس پیسے کو گھر میں لایا ہے، تو بیوی اس پر پردہ ڈالتی ہے اور اس پیسوں سے اس کی بھی انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سفیرہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایکا کیا تو پطرس نے یہی کہا کہ تو نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا، اور دونوں کا انجام ہم دیکھتے ہیں، حنانیہ بھی گرا اور اس کا دم نکل گیا، اور اسی طرح اس کی بیوی سفیرہ کا، اور سب پر خوف چھا گیا۔ عزیزو، یہ چیزیں تو سب فنا ہونے والی ہے۔ کلام مقدس میں تو لکھا ہوا ہے کہ زمین اور اس پر کے سب کام جل جائیں گے، بڑے بڑے محل جل جائیں گے۔ زبور نویس نے لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی اچھی حالت میں بھی بالکل فنا کی حالت میں ہے۔ وہ سب چیزیں جو آج ہم گھیر گھیر کر جمع کرتے ہیں، جیسا بھی میں تھوڑی ایگزامپلز کلام کی بتاؤں گی ضرور، اس سے آج پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کوئی بھی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، اور وہ دوسرا مالک جس کو دنیا میں خدا بنا لیا وہ مادہ پرستی کا ہی ہے۔ عزیزو، آج کی کلیسیا کے لیے موقع ہے کہ اگر ہم پاسبانی خدمت کرتے ہوئے یا کوئی بھی کیوں نہ ہو غلط کاموں میں اگر ایکا کیا ہوئے کسی طرح سے بھی، کسی کے بھی ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، کسی بھی ادارے کے ساتھ، اگر بیوی کو پتا ہے کہ اس کا شوہر غلط کام کر رہا ہے اور وہ چیزیں جو ان کے لیے نہیں ہیں، نہ وہ پیسہ نہ وہ زمین وغیرہ وغیرہ، تو فوری طور پر بیوی شوہر کو آگاہ کرے، بیوی اور بچے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بتائیں، اپنے اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ آج موقع ہے، صلیب کا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس قدرت کو حاصل کریں، اور جہاں کسی گناہ کا ہمیں پاک روح گائیڈ کرتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے، تو ہم فوراً صلیب کے پاس آ کر اپنے اس گناہ کا اقرار کریں۔ پطرس کی دلیری کو ہم دیکھتے ہیں، اور آج عزیزو دلیری کا ہونا انسانوں میں ضروری ہے۔ کلام مقدس میں یسایہ 58 کی شروع کی آیت میں لکھا ہے، گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر، اور میرے لوگوں پر ان کی بد کرداری کو ظاہر کر۔ اگر ہم نے کسی کے گناہ کو ہم جانتے ہیں اور اگر ہم نے اس کو آگاہ نہیں کیا، تو عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے گناہ کی باز پرس پھر ہم سے کی جائے گی۔ ہمارے ذمہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، سو ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صرف اپنی تنخواہ پر قناعت کرو، جو کچھ ہمارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ ہمارا کچھ نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ میں تم سے ہرگز بھی دستبردار نہیں ہوں گا، نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ عبرانیوں 13 باب کی 5ویں آیت ہے۔ عزیزو، ہم اس بات کے لیے محتاط رہے کہ جو گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں کہانت کا منصب عطا کیا ہے، بادشاہی عطا کی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب خدا نے ہمیں اپنا ایلچی بنا کر اس دنیا میں رکھا ہے، ہم اس کے ریمننٹ ہیں۔ جس طرح جیوز کا بھی ریمننٹ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اسی طرح کلیسیا کا بھی ریمننٹ اس وقت موجود ہے۔ اس کی مثال میں یہاں پر کلام مقدس میں دینا چاہوں گی، ایک ایگزامپل یشوع 7 باب میں ایک شخص اکن کے بارے میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ اس نے بھی مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت کی اور خدا کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ یشوع نے اکن سے کہا، خداوند کے سامنے اقرار کر اور کہا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا کہ میں نے فی الحقیقت خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے ہوا کیونکہ اکن نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا تھا، چوری بھی کی اور اپنے اسباب میں ملا لیا اور اپنے ڈیرے میں چھپا لیا۔ اگر آج کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کسی طرح سے بھی عزیزو
ریمننٹ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے ہم نے اپنے ڈیروں میں چھپائی ہوئی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا فوری اقرار کریں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ٹائم از رننگ، اور ہمیں اسی گریس پیریڈ میں اپنی اپنی زندگیوں کو جانچنا ہے۔ اور پھر ہم نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں جب اکن سے یہ گناہ ہوا تو اس کے بیٹوں بیٹیوں اور تمام چیزوں سمیت ان کو جلا دیا گیا۔ عزیزو، ہم کلام کو معمولی نہ لیں، خدا کو ہر گناہ سے نفرت ہے۔ یہ کون بتائے گا عزیزو؟ آج ہم ہی ہیں اس دنیا میں جن کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ کون سی اس اہم کام کی ذمہ داری کرے گا، لے گا خداوند۔ ہم سب جو چرچ گوئرز ہیں، ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم کرسچن ہیں، تو پھر اب ایک کرسچن کی تو بات ہی یہ ہے کہ ایک کرسچن کا معنی ہے جیزس کا فالوور۔ تو جیزس کے فالوور ہونے کے لیے ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہے جس کو میں مختصر طور پر بتانا چاہوں گی کہ اگر آج خداوند کے کلام کی آواز سے خدا ہمیں کسی بھی گناہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں اس سے خلاصی حاصل کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، تو پھر ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ عزیزو، ساؤل بادشاہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ساؤل نے کس طرح سیمیول 15 باب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس سے کہا گیا تھا، رب الافواج نے کہا تھا، سیمیول نے ساؤل سے کہا تھا کہ تو امالیکیوں کی سب چیزوں کو کس طرح سے برباد کر دینا، کسی کا بھی دریغ نہیں کرنا، نہ عورتوں کا، نہ بچوں کا، نہ ان کے مال اور اسباب کا۔ لیکن کلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے کہا گیا تھا کہ تو بالکل سب کچھ نابود کر دینا، لیکن ساؤل بادشاہ نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں کو تو جیتا رکھا اور خداوند کے حکم کو رد کیا، اور خداوند کے حکم کو رد کرنے کی وجہ سے اس کو بادشاہت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عزیزو، خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ فضل کا وقت ہے، خداوند نے اپنے بڑے فضل میں ہمیں اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ تو جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے، جیسے میں نے ابھی پہلے کہا، کہ ہم سے محبت رکھی اور اپنے خون کے وسیلے ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی، اور ہم ہر ایک کو ایک بادشاہی بھی عطا کر دی، اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بنا دیا۔ مقدس مکاشفہ کی کتاب یوحنا کی جو لکھی گئی ہے اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت۔ عزیزو، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ دن برے ہیں، ابلیس جانتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے، اس لیے وہ بڑے قہر میں آیا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اور وہ نہیں چاہتا کہ خوشخبری کا کلام کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ خوشخبری مسیح جو خدا کی روشنی ہے، اس کی روشنی ہم تک، انسانوں تک پہنچے۔ وہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن اس پردے کو عزیزو پاک روح کی مدد سے، ایماندار ہونے کے ناطے ہمارا یہ کام ہے، جب ہم برے کے لہو سے دھل گئے ہیں تو ہم اپنے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت اور پاک روح کے مسا میں ہمیشہ آگ سے جلتے رہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو، اپنی آپ کی حفاظت کریں، اپنے عزیزوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے دوستوں کی، کلیسیا کی، شہر کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، حکمرانوں کے لیے دعا کریں، دنیا کے لیے دعا کریں، کیونکہ خداوند نے تو ہمیں دنیا کے لیے بھی مقرر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے آج کے دن تجھے مقرر کیا ہے کہ تو کس طریقے سے کلام کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائے۔ خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دن کے کام ہمیں دن ہی کو کرنے ہیں، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نے عزیزوں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم بھیجے گئے ہیں۔ جس طرح باپ نے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے کہا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور ہم جیسے مسیح کے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایلچی ہیں، نمائندے ہیں، امبیسڈرز ہیں،
تو پھر عزیزو جب امبیسیڈرز کے فرائض ہمارے ذمے ہیں تو پھر ہمیں اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے۔ عزیزو جن زندگیوں نے بھی جسم کو اور اس کی رغبتوں اور خواہشوں کو صلیب پر کھینچ دیا ہے، اور جن کا فخر صرف صلیب ہے، جہاں بھی خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں اپنے بیش قیمت لہو کو بہا کر عزیزو ہمیں ابلیس، گناہ اور موت پر فتح پائی ہے، فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہے، ہمیں مول لیا ہے، ہماری بہت بھاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ عزیزوں، لوگوں کو گناہ کے بارے میں آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے سلامتی سلامتی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ کیونکہ آج گناہ کو اگر ہم نے گناہ نہیں سمجھا، چھوٹا بھی گناہ ہوتا ہے، بڑا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے خلاصی حاصل کرنی ہے۔ گناہ اور موت پر خداوند نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہے، اور اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی اور رہائی بخشی ہے، تاکہ ہم اس جہاں کے عزیزوں ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، اور مسیح کی جلالی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے چلے جائیں، اور ہم نئے یروشلم کے شہری بن کر اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے منتظر رہیں، اور مسیح میں نئے مخلوق بن کر ہمیں تو سٹیپ بائی سٹیپ ابھی مسیح میں زندگی صرف چلتے ہوئے نہیں گزارنی ہے۔ پولس رسول تو کہتا ہے میں تو نشان کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور بڑی خوبصورت بات پولس رسول نے کہی ہے کہ میں یسوع مسیح کو، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں، اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کر کے کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ عزیزو، اس درجے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرنا ہے، صلیب کے پاس آ کر کہ وہ میرے گناہ تھے، میرے کرمزی گناہ تھے، جس کی بھاری سزا ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، اور اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، ہمیں اقرار کرنا ہے جینیون۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں ہر آڈیو میں کہ جینیون ریپینٹنس کرنی ہے۔ گناہ کبھی ہمارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے۔ اپنی خودی کا انکار کر کے ہر قسم کے گناہ کو ترک کر کے دنیا کی ہر طرح کی عیش و عشرت کو خیر بات کہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جلالی کلیسیا کا حصہ بن سکیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جلالی کلیسیا کو، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ بقیہ کے طور پر رکھا ہے، جو پاک اور مقدس اور بے عیب ہوگی۔ اسی کلیسیا کو خداوند لینے کے لیے آنے والے ہیں۔ صرف وہی کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے سامنے حاضر ہوگی جو ہر قسم کی ناپاکی کے کام سے پاک کی گئی ہے، برے کے لہو سے۔ عزیزو، ہم کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، اور کسی بھی گناہ کے ساتھ ہم خداوند کے سامنے عزیزو حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا کے کلام ہمیں ہر گناہ کا اقرار کرنا ہے، خلاصی حاصل کرنی ہے۔ خدا کی آنکھیں پاک ہیں، اور مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سنجیدگی سے لیں۔ عزیزو، ہم بے شک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ خدا کے خلاف کرتے رہیں۔ پولس رسول نے بھی رومیو 6 باب میں کہا کہ جب ہم پر یہ فضل ہوا ہے تو کیا ہم گناہ کرتے رہیں؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ اس لیے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں کہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ کیونکہ عزیزو، ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، وہ تو تھر تھراتے بھی ہیں، مگر انسان شاید گناہ کرتے ہوئے تھر تھراتا نہیں ہے۔ مگر یہاں ہماری یہ حالت ہے کہ ہم تو ایمان رکھتے بھی ہیں، ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن فخریہ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، بات میں ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ سو ہمیں اعلانیہ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ وہ ہمارے کرمزی گناہ تھے، جس کی بھاری قیمت ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے برداشت کی۔ عزیزو، ایک مرتبہ پھر میں ضرور اس بات کو بے شک ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم دلیری کا کلام بیان کرتے ہوئے
لوگوں کو بتانے والے ہوں کہ خود گناہ جو ہے خدائے قدوس کے خلاف بغاوت ہے۔ حزقیل نبی کو بھی خداوند نے 3 باب میں کہا تھا کہ جو باتیں میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں تو ان کو بتاتا جا، جو سنتا ہے وہ سنے، جو نہیں سنتا وہ نہ سنے، کیونکہ یہ باغی خاندان ہے۔ ہاں خداوند ہمیں ایسا فضل بخشے خداوند کہ ہم اس کے خلاف کوئی بھی گناہ کر کے بغاوت نہ کریں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خداوند خدا ایسے لوگوں پر بھی عزیز و کلام مقدس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، دل تو چاہتا ہے ان کو بیان کرتی جاؤں، لیکن پھر وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ کلام مقدس یسایہ 5:20 میں لکھا ہوا ہے، آج لوگ فخریہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور خداوند ایسے لوگوں پر افسوس کرتا ہے جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرنی کی جگہ اس طریقے سے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرنی رکھتے ہیں۔ یہ یسایہ 5:20-21 میں ہے۔ عزیز و یسوع مسیح جب کامل انسان بن کر آئے تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، جب ایک مقدس 8 باب کی 20ویں آیت میں ایک فقیہ نے، بھیڑ میں سے ایک فقیہ نے آ کر اس یسوع مسیح سے پوچھا اور اس کے پاس آ کر کہا کہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صلیب کے راستے پر چلنے کا کہا ہے، جو اس کا بقیہ ہے۔ یقیناً وہ تنگ راستے میں ہی زندگی گزار رہا ہے، جو سکڑا راستہ ہے، لیکن جو کشادہ راستہ اس پر چلنے والے بہت ہیں، لیکن وہ کشادہ راستہ جو ہے وہ زندگی کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے راستے کو تعین کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر گامزن ہیں۔ ہمیں خدا نے اپنے لہو سے کس طریقے سے پاک اور صاف کیا ہے، مفت راست باز ٹھہرایا ہے، غضب الہی سے بچایا ہے، ذات الہی میں شریک کیا ہے، اس نے ہمیں نکمے چال چلن سے خلاصی بخشی ہے، مخلصی پائی ہے، اور سب سے بڑھ کر آج ہم پریولیجڈ لوگ ہیں کہ برے کے لہو کے وسیلے ہم زندہ اور نئی راہ سے پاک مکان میں داخل ہو سکتے ہیں، اور آسمان کے خدا کو باپ اور ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ عزیزو، جہاں کہیں بھی ہماری زندگی میں مسیحی زندگی گزارنے میں ہمیں مشکل لگتی ہے تو ہمیں دوسرا مددگار دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ پرندوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ صلیب کا راستہ جس میں نے چلنا ہے وہی مسیحی راستہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا نا کہ ایک مصلوب کلیسیا ہی مسیح مصلوب کی منادی کر سکتی ہے، جو گناہوں کے اعتبار سے مر چکی ہے، جس نے ہر قسم کے گناہ کو خیر باد کہہ دیا ہے، 50-50 نہیں، بلکہ کلام میں تو لکھا ہوا ہے نا، لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ نیم گرم کلیسیا ہے، اور جو نیم گرم کلیسیا ہوتی ہے اس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اس کو اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہے، اور انگلش ٹرانسلیشن میں وامٹ کرنا۔ تو آج موقع ہے عزیزوں کہ ہم دیکھیں کہ ہم نیم گرم تو نہیں ہیں، ہمیں پاک روح کی آگ خداوند سے مانگنی ہے۔ یسوع مسیح نے تو یہ کہا ہے نا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو میرے پاس آئے گا اور مجھ پر ایمان لائے گا، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ عزیزو، صلیب کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، لیکن آسان راستہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے بچوں کے لیے پاک روح کی مدد سے، پاک روح کی آگ میں چلتے ہوئے آسان بنا دیا ہے۔ جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں، جس گناہ پر ہم اوورکم نہیں ہو سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دوسرا مددگار اسی لیے دیا ہے جو ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، اور پھر جب گناہوں کے اعتبار سے کنوکشن ہوتی ہے تو پھر وہیں پر کس طریقے سے جو خداوند میں ہے، جو خداوند کا ریمننٹ ہے، بات ساری یہ ہے کہ جو خداوند کا بقیہ ہے، جو جلالی کلیسیا ہے، اس کو ہر قسم کے گناہ سے نفرت ہے،
اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ صلیب کے پاس آ کر یقیناً اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کر چکی ہے، توبہ کی توفیق خداوند سے مانگی ہے، اور پھر توبہ کی توفیق مانگ کر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ زندگیاں، اور اسی طریقے سے اس کی سارا وقت نظر جو ہوگی وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہوگی، اس کے کلام کی طرف ہوگی، اس کے کلام کی باتوں کی طرف ہوگی، اور پھر پاک روح ہماری مدد کرے گا۔ اگر آج شام کسی طرح سے بھی کوئی ایسا عزیز و گناہ ہے جس پہ آپ اوورکم نہیں ہو سک رہے ہیں، تو آج موقع ہے کہ اس کلام کی روشنی میں خداوند کو پکاریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کو پکاریں گے تو وہ ہمیں جواب دے گا، اور بڑی اور گہری باتوں کو جن کو ہم نہیں جانتے وہ ہم پر ظاہر کرے گا۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی زندگی کے لیے کلیسیا کا بوجھ رکھتے ہیں، دنیا کے لیے، ملک کے لیے، شہر کے لیے، تو ہمیں اپنا منہ کھولنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنا منہ کھول تو میں اس کو خوب بھر دوں گا۔ ہم نے تو صرف اپنے زندہ جلالی خداوند خدا کے آگے اپنے منہ کو کھولنا ہے، پورے ایمان کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خداوند کے سامنے دلیری حاصل ہو جاتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں خداوند ہماری سنتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ پایا ہے۔ آج شام آپ کی بہن، اب تمام سننے والوں کے لیے بڑے بوجھ کے ساتھ خداوند خدا کے آگے ہاتھ اٹھا کر دست دعا بلند کرتی ہے کہ خداوند تو ایک ایک زندگی کی میں گہرا کام کر، ایک ایک زندگی کی مدد کر، جو زندگی سچے دل سے تیرے طالب ہے خداوند خدا، جو ان کی پرابلمز ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، جس چیز پر یہ اوورکم نہیں ہو سکے، کیونکہ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہر وہ چیز ہے جو خدا کے خلاف ہے، جو خدا کی کلام کی باتوں کے خلاف ہے۔ تو غور کریں، آج شام خداوند کو موقع دے کہ وہ آپ سب کی، ہم سب کی زندگی میں گہرا کام کرے۔ خداوند ہم سب کو ایسا فضل آج شام عطا کرے کہ ہم آج ہر قسم کے گناہ پر بڑی خوشی اور شادمانی کے روح کو، جوائے کو خداوند سے حاصل کر کے اوورکم ہو سکے، اور جب ٹائم بھاگ رہا ہے وقت کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی کو جانچیں اور پرکھیں۔ خداوند ایسا کرنے کا فضل آج شام کثرت سے ہمیں عطا کرے، کیونکہ وہ تو ہمیں کثرت کی زندگی دینے کے لیے موجود ہے۔ آمین۔